میں نے خاموشی سے 4,000 روپے نکالے اور کہا تم نے 3,000 کہا، یہ 4,000 لو اور گھر واپس جاؤ۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پیسے پکڑنے سے انکار کیا، کہتی پیسوں کے لیے نہیں کرتی، لے کر جانا ہے تو بتاؤ۔ میں حیران تھا، یہ پیسوں کے لیے نہیں کرتی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوال کیا، پیسوں کے لیے نہیں کرتی تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی آئی ایم سیکس ایڈکٹڈ۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم پڑھی لکھی ہو؟ کہنے لگی آئی ایم اسٹوڈنٹ آف پری میڈیکل اینڈ ڈوئنگ پارٹ ٹائم جاب ایٹ پرائیویٹ ہاسپٹل۔ اب کی بار میری حیرت بڑھ چکی تھی، پوچھا اس غلط کام میں کیوں پڑی ہو؟ یہ ایڈکشن کیسے ہوئی؟ اب کی بار میری حیرت بڑھ چکی تھی، پوچھا اس غلط کام میں کیوں پڑی ہو؟ یہ ایڈکشن کیسے ہوئی؟ جواب آیا تمہیں کیوں بتاؤں؟ لے جانا ہے تو بتاؤ ورنہ مزید کوئی سوال نہیں۔ میں نے کہا کیا معلوم میں تمہاری مدد کر سکوں، اس لیے بتاؤ کہ اگر یہ محض ایڈکشن ہے تو یہ 2 لڑکیاں یہاں کیوں ہیں ساتھ، اور ایڈکشن کیسے ہوئی؟ وہ مجھے گھورنے لگی، ان تینوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، پھر بولی میٹرک میں مجھے سکول چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری میرے کزن کے سپرد کر دی گئی۔ وہ کالج جاتے ہوئے مجھے موٹر بائیک پر ڈراپ کرتا اور واپسی پر گھر لے جاتا۔ اس دوران ہماری بے تکلفی بڑھنے لگی اور احساس ہی نہ ہوا کب ہمارے درمیان جسمانی تعلق استوار ہو گیا۔ قریب 1.5 سال ہم اس تعلق میں رہے۔ کبھی سکول لے جانے کی بجائے وہ مجھے گھمانے لے جاتا تو کبھی کسی کمرے میں، اور یہ موقع ہمیں اپنے گھر میں بھی بآسانی مل جاتا تھا۔ لیکن جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اپنے علاقے ہی کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری ایک کلاس فیلو کو جب میری ان حرکات کا معلوم ہوا تو اس نے مجھے سمجھایا۔ میں واقعی اس کی بات سمجھ گئی اور کزن سے کہا ہم دونوں ایک حرام اور غلط تعلق میں ہیں، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ میرا کزن بھی اس بات کے لیے راضی ہو گیا۔ جب ہم نے گھروں میں بات کی تو ہمیں بے غیرت اور بے حیا ہونے کے طعنے ملے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اب شادی کی ضرورت ہے ورنہ گناہ نہ ہو جائے۔ تب والدہ نے تھپڑ مارے اور گالیاں دیں۔ کچھ دن بعد مجھے اس کالج سے نکال کر لاہور ایڈمیشن دلوا دیا گیا تاکہ کزن سے دور ہو جاؤں۔ ابھی وہ یہ سب بتا رہی تھی کہ اس دوران ایک گاڑی بقیہ 2 لڑکیوں کے پاس جا رکی۔ وہ ڈیل کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا ان لڑکیوں کو ابھی روکو۔ اس نے آواز دی ہنا صبر کرو، آج نہیں جانا کہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سوال کیا تو جب تم لاہور آ گئی پھر اس کام میں کیسے پڑی؟ وہ قدرے گھراتے ہوئے بولی مجھے اپنے ماں باپ سے بدلہ لینا تھا اور میں نے خود کو بیچنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی عادت بھی ہے، لیکن بدلے کے لیے میں نے یہ راہ اختیار کی۔ پوچھا تو یہ باقی 2 لڑکیاں؟ کہنے لگی انہیں جب اس پلیر کا پایا تو ساتھ ملا لیا تاکہ مجھے بھی مشکل نہ ہو۔ پوچھا کیا تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بدلہ لے رہی ہو؟ آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا اتنی بے غیرت نہیں ہوں۔ تب میں نے کہا پھر تم نہ تو ان سے بدلہ لے رہی ہو نہ انہیں کوئی تکلیف، تم تو خود ہی اپنے آپ سے بدلہ لے کر خود کو تباہ کر رہی ہو، اپنی آنے والی زندگی برباد کر رہی ہو۔ اتنی دیر میں باقی 2 لڑکیاں بھی پاس آ گئیں۔ میں نے تینوں سے پوچھا اگر تمہاری بیٹی بھی یہ کام کرے؟ ایک غصے سے بولی شٹ اپ، ہم اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گی۔ جواب دیا تو پھر تم بھی غلط کر رہی ہو، اگر تمہیں پلیر لینا ہے تو نکاح کرو، اور تمہیں بدلہ لینا ہے تو بھی نکاح کرو۔ کل کو تمہارے شوہروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو زندگی کس طرح گزارو گی؟ وہی پہلی لڑکی بولی جب انہوں نے انکار کر دیا تو؟ میں نے کہا تھا اس کزن کے علاوہ بھی جہاں چاہو کروا دو لیکن گناہوں سے بچا لو، لیکن وہ ضدی تھے۔ کہا ایسا کرو اب گھر پیغام بھیجو میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں ورنہ کبھی بھی گھر نہیں آؤں گی اور کورٹ میرج کر لوں گی۔
انہیں یہ دھمکی دے کر حلال زندگی گزارو، اگر تب بھی انہیں سمجھ نہ آئے تو تھوڑا اطمینان رکھو، روزے رکھو اور کسی عالم سے بات کر کے رشتہ تلاش کرو اور خود نکاح کر لو، لیکن اس زندگی سے توبہ کرو جو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتی۔ میں نے انہیں جامعہ اشرفیہ اور منصورہ کا راستہ سمجھایا کہ شاید ان دو جگہوں سے اسے کوئی مدد مل جائے۔ اب وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے میرے ماں باپ نے برباد کیا ہے، میں ایسی ذلیل نہیں ہوں، مجھے گناہ پر شرم آتی تھی، لیکن بدلہ مجھے اس جگہ لے آیا۔ نہ وہ مجھے کزن کے حوالے کرتے اور نہ اس کے بعد لاہور بھیجتے، لیکن ان کی ضد اور انا نے مجھے اس جگہ پہنچا دیا۔ سمجھایا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، تم اسی طرح روتے ہوئے سارا شکوہ اللہ کے سامنے رکھو اور توبہ کر لو، اگلے ہی لمحے اللہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگی، میں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے، اتنی جلدی کیسے معاف ہوگا؟ جواب دیا، اس سے بھی زیادہ جلدی معاف ہو جائے گا اگر سچے دل سے روتے ہوئے توبہ کرو گی۔ اگر ایک جسم فروش کو صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ہدایت دے کر جنت بھیج دیا گیا تو گڑ گڑا کر رونے والے کو بھی جنت پکی ہے۔ اس نے کہا، میں خود یہ سب چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن اب لت لگ چکی ہے۔ جواب دیا، جب تم چاہتی ہو تو چھوڑنا بھی ممکن ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، جب تم لوگ یہاں کھڑی ہوتی ہو تو یہ پولیس والے بھی تو پاس سے گزرتے ہیں، کیا یہ کچھ نہیں کہتے؟ جواب آیا، کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، یہ پیسوں میں بھی اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور ویسے بھی کیا واقعی؟ ہاں، کچھ لڑکیاں اور خسرے ٹرانسجینڈرز باقاعدہ گاڑیوں میں یہاں آتے ہیں، انہیں یہاں اتارا جاتا ہے۔ ان گاڑی والوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا تھا، یہ کوئی پورا نیٹ ورک ہے جو پولیس والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ جواب آیا، کیونکہ حصہ تو ہم بھی انہیں دیتی ہیں، کبھی بتا کر اور کبھی یہ اچانک پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر پیسے لے جاتے ہیں۔ بقول اس لڑکی کے، بدلے کا یہ طریقہ ایک پاکستانی ڈرامے اور انڈین فلموں سے سمجھ آیا۔